السلام علیکم ناظرین، میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ دروازے رحمت کے کھول سبب برکت اس مکان شریف کے، یا سبب توفیق دینے نماز کی اس میں، یا سبب کھولنے حقائق نماز اور مراد فضل سے رزق حلال ہے کہ بعد نکلنے کے نماز سے اس کی طلب کو جاتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی اس آیات کی طرف اشارہ ہے جو سورہ جمعہ میں وارد ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ کی نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود و سلام بھیجتے محمد پر، یعنی خود اپنے اوپر، اور پھر یوں فرماتے: اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب مسجد سے نکلتے تب بھی اپنے اوپر درود و سلام بھیجتے اور فرماتے: اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھا کرتے: بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اور جب باہر تشریف لاتے تب بھی یہی پڑھا کرتے: بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا سکھلائی تھی کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوا کرے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرے اور یہ دعا پڑھا کرے: اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا ابواب رحمتک۔ جب نکلا کریں تب بھی یہی دعا پڑھیں، اور ابواب و رحمتی کا کی جگہ ابواب و فضیلہ کا پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے مسجد میں جایا کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا کرے اور یوں کہا کرے: اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم۔ حضرت کعب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تجھے دو باتیں بتاتا ہوں، انہوں نے بھولنا مت۔ ایک یہ کہ جب مسجد میں جایا کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور یہ دعا پڑھو: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب باہر نکلے مسجد سے تو یہ دعا پڑھ کر نکلے: اللہم اغفر لی وحفظنی من الشیطان الرجیم۔ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دعا نقل کی گئی ہے۔ صاحب ہرن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں جانے کی اور مسجد سے
نکلنے کی متحد دعائیں مختلف احادیث سے نقل کی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت سے مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا نقل کی ہے: اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کے ذریعے سے جو بڑی عظمت والا ہے، اور اس کے کریم ذات کے ذریعے سے اور اس کی کریم بادشاہت کے ذریعے سے شیطان مردود کے حملے سے۔ اس نے حسین میں تو اتنا ہی ہے کہ لیکن ابو داؤد میں اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان یوں کہتا ہے کہ مجھ سے تو یہ شخص شام تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد صاحب حسن مختلف احادیث سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ کہے۔ ایک اور حدیث میں ہے وعلی سنت رسول اللہ، اور ایک حدیث میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھے، اور جب مسجد سے نکلنے لگے تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم سنی من الشیطان الرجیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کے کلہم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی تمنا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کو نہ ہو، لیکن عشق و محبت کے بقدر اس کی تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اور اکابر و مشائخ نے بہت سے اعمال اور بہت سے درودوں کے متعلق اپنے تجربات تحریر کیے ہیں کہ ان پر عمل سے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد نقل کیا ہے: من صلی علی روح محمد فی الروح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جو شخص روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اربعہ میں اور آپ کے جسد اطہر پر بدنوں میں اور آپ کی قبر مبارک پر قبور میں درود بھیجے گا وہ مجھے خواب میں دیکھے گا، اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میری حوض سے پانی پیے گا، اور اللہ جل شانہ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم بستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے، مگر مجھے اب تک اس کی اصل نہیں ملی۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، جو شخص یہ ارادہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں، وہ یہ دعا پڑھے، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما ہوا لہو، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا۔ جو شخص اس درود شریف کو پاک عدد کے موافق پڑھے گا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرے گا، اور اس پر اس کا اضافہ بھی کرنا چاہیے، اللہم صلی علی روح محمد فی روح، اے اللہم صلی علی جسد محمد فی جشاد، اللہم صلی علی فر محمد فی القبور۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جدو سعید میں تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لذیذ تر اور شیریں تر بہت میٹھا خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت اس شخص کے خواب میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت زیارت میسر ہوئی ہے۔ بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترغیب احادیث عادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں جو رکعت نماز نفل پڑھے، جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل هو اللہ اور بعد سلام 100 بار یہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ دیگر شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمدللہ کے 25 بار قل هو اللہ اور بعد سلام کے یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، دولت زیارت نصیب ہو، وہ یہ ہے، صلی اللہ علی النبی الامی۔ دیگر نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت 70 بار اس درود کو پڑھنے سے زیارت نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔